دیش سے چھٹکارا پانے کے لیے لازماً ہندو سے اتحاد کرنا پڑے گا، ورنہ کیسے ہم علیحدہ جو ہے اکیلے انگریز سے جو ہے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن گاندھی کچھ اور چال چل رہا تھا، اس کا فلسفہ برہمو سماج کا تھا، وہ راجا رام موہن رائے کی بات پر چل رہا تھا۔ وہ جو کرتا تھا کہ صبح اس کی جو ہوتی تھی پرارتھنا، اس میں کوئی تھوڑا سا قرآن پڑھا دیا، کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہے گرنتھ جو ہے اس کو بھی پڑھوا دیا، گیتا پڑھوا دی، بھئی سب کو ملا جلا کے ایک مذہب بنا لو، چھوڑو یہ تمہاری تفریق جو ہے، اور یہ تفریق ہے رسالت کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، ان سے تعلق منقطع کر لو۔ یہ صورتحال جو ہے اس میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا ہے 1930 میں، وہ اب نوٹ کیجئے وہ کیا ہے۔ 1930 میں اور صورت کیا ہے؟ محمد علی جناح ہندوستان سے مایوس ہو کر انگلستان جا کر بیٹھ گئے۔ ہندوستان میں اب کوئی شخصیت مسلمانوں کی قیادت کے لیے نظر نہیں آ رہی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا الہ آباد میں 1930 میں، تو علامہ اقبال کو دعوت دی گئی اس کی صدارت کی، ورنہ اس سے پہلے علامہ اقبال سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں تھے۔ وہ مفکر تھے، وہ فلسفی تھے، وہ حکیم تھے، وہ شاعر تھے، وہ جو بھی کام کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے، علمی کام کر رہے تھے، وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے جو ہے ایمان تازہ کر رہے تھے، ولولہ پیدا کر رہے تھے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، یہ سارا معاملہ جو ہے اقبال کا وہ اور تھا، وہ اس یہاں کی اس لوکل سیاست کے اندر نہیں تھے۔ لیکن خطبہ الہ آباد جو انہوں نے دیا ہے اس کے دو بہت اہم معاملات ہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلی مرتبہ جو دنیا کے مسلمہ اصول ہیں سیاست کے، تمدن کے، سوشولوجی کے، عمرانیات کے، ان کے حوالے سے یہ ثابت کیا مسلمان ہر اعتبار سے ایک جدا قوم ہے، وہ کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتی، اور وطن کی بنیاد پر قومیت اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی نفی ہے۔ اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وطنیت، وطن پرستی یہ نہیں۔ ہاں وطن سے محبت کچھ اور بات ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن کو اور ہی کچھ ہے۔ وطن سے محبت ٹھیک ہے اپنی جگہ، وطن کی بنیاد پر قومیت اور سیاست کی ساری کی ساتھ جو ہے وطن کی بنیاد پر، یہ اسلام کے لیے قابل قبول نہیں۔ الہ آباد جو ہے this is a turning point in the history of Muslim India. turning point. اس سے پہلے ایم اے جناح، میں نے ابھی تک عرض کیا تھا آپ سے کہ میں قائد اعظم انہیں نہیں کہہ رہا، اس وقت تک وہ ایم اے جناح تھے، مایوس ہوتے چلے گئے، اور ان کی مایوسی کی انتہا یہ تھی کہ لندن میں ان سے جا کر ملاقات کی شیخ محمد اکرام، ایس ایم اکرام، ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، بہت بہت بڑے مصنف، وہ اس وقت پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں۔ وہ گئے، جا کر ملے لندن میں جناح صاحب سے کہ یہ کیا ہے، آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو، وہاں ضرورت ہے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی۔ ذرا جواب سنیے، ہندوز آر انکورجیبل۔ اب یہ شخص وہ ہے جس نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ کوئی ہندو مسلم اتحاد اور ہندو مسلم مفاہمت کا معاملہ ہو جائے۔ وہ فیصلہ سنا رہا ہے، ہندوز آر انکورجیبل، وہ ناقابل اصلاح ہیں، ان میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر جو بات صبح مجھ سے کرتا ہے شام تک وہ ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی، ایسے قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ بہرحال دوسری بات جو علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں کہی، وہ ایک تو پروفیسی تھی، خوشخبری، ایک خبر آئندہ کے لیے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مستحکم مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ اندازہ کیجئے 1930 پاکستان ریزولوشن بھی 10 سال بعد آئے گا، 1940 میں، اور پاکستان 17 سال بعد آئے گا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دیکھنے والا،
گاہ میری نگاہ تیز سیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، لیکن وہ سیر کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے۔ لفظ کیا ہے انگریزی میں؟ ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا۔ میں نے یہاں آپ کو یہ تحفہ دیا ہے جس میں کہ اقبال کے خطبے کا وہ اقتباس بھی ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی شے جو ہے قائد اعظم کا ایک واقعہ، ان کی دنیا سے رحلت سے 2 دن قبل کا ایک مکالمہ ہے کہ جو آپ کو میں یہاں لے کر آیا ہوں تحفے کے طور پر۔ یہ بہت قیمتی تحفہ ہے، پڑھیے اور یاد کیجیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، اگر ہمیں یہ واقعی ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی تو موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے عرب امپیریلزم کے دور میں لگ گئے تھے۔ اسلام ایک تو وہ تھا جو حضور کے دور کا تھا، 10 برس مدینے کے، اور اس کے بعد 30 برس خلافت راشدہ کے، یہ تھا اصل اسلام۔ اب آیا دور ملوکیت بنو امیہ، جس میں آپ کو معلوم ہے حادثہ کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے، محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا ہے، موسیٰ ابن نصور کو بلا کر جو ہے وہ ان کو شدید جو ہے تکلیفیں پہنچائی گئی ہے، جن کے جرنیل جو ہے اسپین فتح کیا جس نے۔ تو ایسا جو ظالم مانا، حضور نے اسے کہا ہے ملکن عادن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اس کا دور آ گیا تھا۔ لیکن چونکہ اصل زمانہ تو انہی کا ہے، 90 برس جو ہے بنو امیہ کی حکومت ہے، اور تقریباً 500 برس جو ہے بنو عباس کی حکومت ہے، تو دنیا تو اسلام کو جانتی ہے، تو بنو امیہ کی عینک سے دیکھے گی یا بنو عباس کی عینک سے دیکھے گی؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھبے لوگوں کو نظر آتے ہیں اسلام کے چہرے کے اوپر، اسلام کا تابناک چہرہ، اس پر جو دھبے لگ گئے تھے دور ملوکیت میں، جس کے لیے عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم انہیں ہٹا کر اصل اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اوریجنل پیورٹی آف اسلام جو اصل تھا، اور عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو ملا کر ہم ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کریں جو پوری نوع انسانی کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بن جائے۔ یہ ہے اصل میں ایک مثبت انجیکشن جو علامہ اقبال نے تحریک مسلم لیگ میں لگایا۔ اب تک کا معاملہ منفی تھا، خوف، ہندو کا خوف، ہندو سے خطرہ، ہندو دبا دے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو ہمارا یہ کرے گا، ہماری زبان بگاڑ دے گا، ہمیں شدی کر لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لے گا۔ خوف، یہ 1906 سے لے کر 1930 تک یہ صرف منفی جذبے کے اوپر ایک تحریک چل رہی تھی۔ اب آیا مثبت جذبہ، احیاء اسلام۔ ہمیں اگر ایک خطہ مل جائے ہندوستان میں علیحدہ، ہم یہاں پر اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں اور اس کی ایک مثال قائم کر دیں، اور وہ اسلام کی جو ہے ابدی پیغام، اور جو اسلام کا جو رحمت للعالمینی کا پہلو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس کا جو مظہر ہے وہ تو وہ نظام ہے، اس نظام کو قائم کر کے دنیا کو دکھائیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں کوٹیشنز آپ کو میں نے دے دی۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ایک تحریک کے اندر منفی اور مثبت دونوں تاریں جڑ گئیں تو ایک کرنٹ چل پڑا۔ اگلی بات کیا ہے؟ یہی انجیکشن 1932 میں علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو جا کر لگایا۔ تیسری گول میز کانفرنس لندن میں ہو رہی تھی 1932 میں، اس میں محمد علی جناح شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ علامہ اقبال تھے 1932، تو کانگریس اس میں شریک رہے۔ اس کے بعد وہاں ملاقات کی ہے محمد علی جناح سے، اور ان کو یہی انجیکشن لگایا کہ اسلام کی بات کرو، تم یہ صرف ہندو مسلم معاملہ اور اس کے اندر کیا فارمولہ ہو جائے اور کیا نہ ہو، اور ہندوز آر انکروجیبل کو چھوڑو، احیاء اسلام کی بات کرو، جس سے کہ لوگوں کی امنگیں پیدا ہو جائیں، جذبہ پیدا ہو جائے، لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو جائے، لوگوں میں اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کی ایک شدید خواہش پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ انجیکشن کہ جو پھر 1932 میں علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو لگایا ہے لندن میں جا کر گول میز کانفرنس کے موقع پر۔ چنانچہ اب اس سے جو نتیجہ نکلا وہ نوٹ کر لیجئے۔ 1934 میں جناح صاحب واپس آ گئے۔ 1935 میں انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر مقرر کر لیا گیا۔
1936 میں اگرچہ الیکشن میں حصہ لیا مسلم لیگ نے، لیکن ابھی تو محمد علی جناح کو وقت ملا ہی نہیں تھا، لہذا پورے ہندوستان میں وزارتیں بنی کانگریس کی، اور اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا تحریک مسلم لیگ کو کہ ہندوؤں کی کانگریس کی جو وزارتیں بنی، انہوں نے جو ظلم ڈھائے مسلمانوں پر، جو زیادتیاں کی، جو ڈسکریمنیشن کی، جس طرح انہیں دبایا، اس سے در حقیقت وہ جو نیگیٹو ایلیمنٹ چلا آ رہا تھا وہ اور بڑھ کر سامنے آ گیا، ایک ریئل ڈینجر کی حیثیت سے، ایک حقیقت واقعی کی حیثیت سے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہندوؤں نے تو ثابت کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 1937 سے لے کر اور 1947 تک 10 برس، اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب وہ محمد علی جناح نہیں رہا، قائد اعظم ہو گیا۔ اب اس نے اسلام کی قوالی گائی ہے، قوالی، اسلام 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 اسلام، اس سے پہلے کہ محمد علی جناح کے ہاں کہیں اسلام کا نام نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کانگریس میں شروع سے تھے، دادا بھائی نورجی کے سیکریٹری تھے، اور وہ ایک وطن پرست قسم کے آدمی تھے وہاں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھا ایک بنیادی ایک کردار، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اب جو آیا ہے قائد اعظم کی شکل میں جو محمد علی جناح سامنے آیا ہے، تو وہ ان کے 10 سال کی جو تقاریر ہیں، 100 سے زیادہ تقاریر کے ہم نے ان کے اقتباسات نکال کر جمع کیے ہیں، جو ان 10 سالوں کے دوران انہوں نے جن میں اعلان کیا ہے ہم نے اسلام قائم کرنا ہے، اسلام قائم کرنا ہے، اسلام قائم کرنا ہے۔ یہ جذبہ تھا در حقیقت کہ جس نے مسلمانوں کے اندر جو ہے کرنٹ دوڑا دیا۔ آپ غور کیجئے کیا وجہ تھی، یو پی کے مسلمان نے کیوں مسلم لیگ کو ووٹ دیا؟ پاگل تھے؟ یو پی تو پاکستان میں نہیں آ سکتا تھا، مدراس تو پاکستان میں نہیں آ سکتا تھا، بامبے تو پاکستان میں نہیں آ سکتا تھا، انہوں نے کیوں ووٹ دیے؟ اسلام۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر یہ بات ہوتی ہے اور اگر ایک ملک ایسا بن جائے جہاں اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے تو جو ہم پر بیتے گی وہ بیت دے گی، ٹھیک، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ آپ ایک ایسے ملک کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور ایک ایسے جو ہے وہ تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا تو کوئی سروکار ہی نہیں۔ لیکن یہ اصل میں نے جو لفظ قوالی استعمال کیا ہے اسے آپ توہین نہ سمجھیے۔ قوالی جو ہے اس میں تکرار ہوتی ہے اور تکرار کے نتیجے میں حال آتا ہے۔ یہ لفظ علامہ اقبال نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیا ایک موقع پر۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہیں علامہ اقبال اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ ایک موقع پر وہ لاہور آئے ہوئے تھے اور علامہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی بزرگی کی کیفیت میں اور بے تکلفی میں کہا کہ اقبال ذرا اپنا منہ ادھر کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں۔ کہہ رہے کیوں مولانا؟ کہ تمہارے ایک شعر نے مجھے مسلمان بنا دیا اور تو کافر کا کافر رہا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال جو ہے وہ تو داڑھی مڈاتے تھے، وہ اس طریقے سے کوئی 5 وقتہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے جو ہے پابند تو نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن وہ جو اور اپنا معاملہ جو تھا، تو کافر کا کافر رہا۔ تو اس کے جواب میں کہا علامہ اقبال نے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے گی؟ تو یہ لفظ خود علامہ نے اپنے لیے استعمال کیا، جو کر رہا ہوں قائد اعظم کے لیے۔ 10 سال اسلام کی قوالی گائی ہے علامہ اقبال نے، لیکن یہ اقبال کون ہے؟ یہ اقبال وہ ہے کہ جو فیض یہ قائد اعظم کون ہے؟ جو اقبال کے فیض سے قائد اعظم بنے۔ میرا نقطہ یہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب ماہیت قائد اعظم میں جو ہوئی ہے اور جس نے انہیں قائد اعظم بنایا ہے وہ در حقیقت اقبال کا فیض ہے، اور اس کے لیے میں کچھ ثبوت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی کیا حیثیت تھی؟ کلکتہ 21 اپریل 1938، یہ وہاں کا اخبار ہے کلکتے کا، اس کی میں
اس کا آپ کو سنا رہا ہوں. A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M.A. Jinnah said, اب یہ سنیے, Mr. M.A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all times. He took a prominent part in the politics of the country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. To me, اب نوٹ کیجئے, to me, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم. وہ الفاظ کے معاملے کے اندر بہت محتاط تھے. ایک ایک لفظ جو ہے, وکیل تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر لفظ کو پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my spiritual spirit, support. مجھے روحانی سپورٹ, روحانی فیض جو ملا ہے وہ اقبال سے ملا ہے. یہ گواہی ہے قائد اعظم کی علامہ اقبال کے بارے میں. ایک اور ہے میرے پاس کوٹیشن, میں وہ پڑھ کر نہیں سنا رہا, ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ایک اسلام مسلمان ریاست علیحدہ قائم کرنے میں, اور پھر مجھے یہ آپشن دیا گیا کہ یا تو اس ملک کی سربراہی قبول کر لو حکومت کی, اور یا علامہ اقبال کا کلام, تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں. یہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک جوش, ایک خروش, ایک جذبہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آیا, اور ہر جگہ پورے ہندوستانی جو مسلمان قوم ہے وہ جمع ہو گئی, یکجا ہو گئی, اور 1946 کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی. یہ ہے جس کی بنا پر پھر پاکستان وجود میں آیا ہے. اور اس دوران میں آپ جان لیجئے کتنے کچھ جو ہے لوگوں نے حصہ لیا ہے. مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں شریک تھے. میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا, جلوسوں میں ہوتا تھا, جلسوں میں ہوتا تھا. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں ورکر تھا. ضلع حصار کی ضلع کی جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کا میں جنرل سیکریٹری تھا. 1946 میں یہاں حبیبیہ ہال کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, جس میں ہر ضلع سے صرف 2 نمائندے آئے تھے, ان میں سے حصار سے ایک میں تھا. بہرحال ہم نے وہ سارا کچھ اپنی جگہ دیکھا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. اور اس کے سب جو ہے کیبنٹ مشن پلان جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کو علامہ اقبال نے مان بھی لیا, قائد اعظم نے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ چھوڑو یہ 3 حصے, تمہیں ہم پاکستان دیتے ہیں, پورا پاکستان دیتے ہیں, لو پورا پاکستان. یہاں میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی شروع میں, وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں. کس طرح ہماری اس پوری صورتحال کے اوپر یہ منطبق ہوتی ہے آیت, نوٹ کیجئے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے, قلیل تھے, تھوڑے تھے, اور تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں, ہندو چھایا ہوا تھا تم پر. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تمہیں خوف لاحق تھا کہ اگر ہندوستان اسی طرح ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو ہمیں کھا جائے گا, اچک کے لے جائیں گے, برباد کر دیں گے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی, ایک ملک دیا پناہ. کم سے کم اس وقت کی جو ملت اسلامیہ ہند تھی اس کی 2/3 جو ہے مشرقی اور مغربی پاکستان میں بننے والی مسلمانوں کی آبادی 2/3 جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں سے وہ ہندو کی غلامی سے نجات پا گئے. اور ہماری دعائیں یہی ہوتی تھی, اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ ہم تیرے دین کا بول بالا کریں, تیرے نبی کا نظام دنیا کے اندر قائم کریں. اسی طرح میں آپ کو دوسرا میں نے آیت سنائی تھی سورہ اعراف کی.
اللہ تعالیٰ یہاں قول بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس نہیں آئے تھے تب بھی ہم پر ظلم ہو رہا تھا، فرعونی ہمیں ستا رہے تھے، ہمیں پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے، تم آ گئے ہو پھر بھی وہی حال ہے، ہمارا حال تو بدلا نہیں۔ تو یہ موسیٰ نے کہا قال عصی ربکم ان یہلک عدوکم، کہا حضرت موسیٰ نے اب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ ہے اہم جو کانٹے کی بات جو میں نے بتائی ہے، پھر تمہیں دیکھے گا، امتحان ہے۔ اللہ نے کہا لو پاکستان، حالانکہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم نقطہ تھا لیکن تفصیل نہیں میں نے کی، لیکن تھوڑی سی ہو جائے۔ 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا، ایک نقشہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان رہے مرکزی حکومت ایک، 3 زون ہو جائیں، مشرقی، مغربی اور درمیانی، اور 10 سال تک یہ ایک ملک رہے گا، ایک ہی اس کی پالیسی ہوگی، اس کی سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، زونز اپنے اپنے معاملات کے اندر آٹونومس ہو گئے۔ 10 سال کے بعد جو زون علیحدہ ہونا چاہے اسے اختیار ہوگا۔ قائد اعظم نے اس کو منظور کر لیا، نوٹ کیجئے، اور پورے ہندو پریس نے شور مچا دیا، استہزاء، تمسخر، بس رہ گئے، ختم، دستبردار ہو گئے پاکستان سے۔ کہاں ہے پاکستان؟ ابھی تو ایک ملک ہوگا، اس کا ایک زون ہوگا۔ اس میں یہاں تک بات ہو گئی کہ پنڈت نہرو سے کسی نے پوچھا کہ یہ 10 سال کے بعد آزاد ہونے کا حق ہوگا؟ انہوں نے کہا ارے 10 سال کے بعد کون کسی کو آزاد ہونے دیتا ہے، ایک دفعہ بند تو لینے دو۔ بس اس بات کو پکڑ کر قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا۔ اس وقت وہ سمجھ چکے تھے، اصل میں یہ بات بھی انٹرنیشنل جو ہے حالات اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ اپنے یہ بہت دور دراز کے جو مقبوضات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے خول میں واپس سمٹ آئے، کلونیل دور کا خاتمہ۔ وہ طے کر چکا تھا کہ ہندوستان سے ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ انہوں نے پروگرام 1948 کا بنایا ہوا تھا، لیکن 1946 میں جب یہ کیبنٹ مشن پلان آیا اور قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اس وقت اگر میں نے ضد کی پر نہ مانا تو چونکہ انگریز تلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کرے ہندو کو اور ملک چھوڑ کر چلا جائے، اور ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں اگر آ گئی طاقت تو پھر ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک دفعہ جو بھی ان کے حصے میں کشمیر ان کے قبضے میں آ گیا، اس کا 1 انچ آپ کو 60 سال میں انہوں نے لینے نہیں دیا، تو پورا ایک زون یا 2 زون وہ کہیں جانے دیتے تھے؟ تو بات تو سچی کہی تھی نہرو نے، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے ارندے بادہ خار اچھا، لیکن اس کو دلیل بنا کر قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر ہم نہیں اس کو مانتے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی ان کو اس کے اوپر بلیم نہیں کر سکتا تھا، واقعتاً نہرو نے بات ایسی کہہ دی، اور نہرو اگر صرف نہرو ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہی واز دی پریزیڈنٹ آف آل انڈیا کانگریس ایٹ دیٹ ٹائم۔ چنانچہ یہی بات لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، انڈیا ونس فریڈم ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ اس وقت میں نے کانگریس کی جو صدارت ہے وہ چھوڑ دی، اور یہ پنڈت جی نہرو جی کے ہاتھ میں معاملہ آ گیا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشن پلان جو ہے اس کے نتیجے میں ایک بہتر نقشہ وجود میں آ جاتا، یہ ان کا قول تھا۔ بہرحال اب اس سے آگے آئیے، اس ضمن میں قائد اعظم نے پاکستان میں قائم ہونے والے نظام کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، میں نے بتایا کہ 100 اقتباسات ہم نے نکالے ہیں، وہ ہے پاکستان سے بننے سے قبل، اور 40 اقتباسات وہ صرف کوئی سال، سوا سال، 1.5 سال جو ملا ہے پاکستان بننے کے بعد، 40 اس کے ہیں جس میں کلیئر کٹ کہا ہے یہاں ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف ایک قول ہے 11 اگست 1947 کی تقریر کا، اس کا ایک جملہ، ایک لفظ، اس کو لے کر ہمارے ہاں سیکولر دانشور، جتنے سیکولر لوگ، روشن خیال لوگ جو کہلاتے ہیں، انہوں نے جو ہے ڈیرے لگا رکھے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے اور سیکولر تھے اور وہ سیکولر نظام چاہتے تھے۔ میں ذرا چند آپ کو اقتباسات سنا دینا چاہتا ہوں۔
دیکھیے یہ گیا بہار میں کہہ رہے ہیں جنوری 1938 میں، اسٹیٹ اسٹار آف انڈیا 11 جنوری 1938 کا یہ اقتباس ہے. دس از دی فلیگ آف اسلام. مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا. For you cannot separate the Muslim League from Islam. Many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. We are introducing religion into politics, and for this fact we are proud. A fact for which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only religion, but it contains laws, philosophy, and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of an Islamic code is that we stand for liberty, equality, and fraternity. اس سے بھی کھلی بات سنیے. یہ ہے 1946 کا. یہ شیلانگ آسام میں تقریر تھی. ڈان میں چھپی ہے, اسٹار آف انڈیا میں چھپی ہے. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. نوٹ کیجئے, یہ محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں؟ Let us go back to our holy book, our Quran. Let us revert to the Hadith and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, میرے پاس تو اس سے زیادہ اقتباسات ہیں, لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں سب آپ کو سناؤں. انشاءاللہ جلدی ہی وہ کتاب ہم شائع کرنے والے ہیں, جس میں 100 اقتباسات جو ہیں یہ پاکستانی تحریک کے دوران کے اور اس کے بعد کے 40 اقتباسات ہم جمع کر دیں گے, تاکہ وہ جھوٹ کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو جائے. بلکہ اس میں وہ ایک بات جو 11 اگست کے جملے میں جو آیا تھا, اس پر جو علامہ اقبال نے کہا ہے اس کے جواب میں, قائد اعظم محمد علی جناح said, Governor General of Pakistan said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made in the basis of Sharia. اب اس کی نافی کر رہے ہیں کہ یہ بلکہ جھوٹا ہے, پروپیگنڈا ہے, شرارت ہے, یہ میرے خلاف جو ہے یہ ایک سازش ہے جو ہو رہی ہے. بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکلا, قائد اعظم کے انتقال, اس کا وہ میں نے آپ کو اقتباس دے دیا ہے, وہ بہت اہم ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے. پروفیسر ریاض علی شاہ مرحوم ہمارے استاد تھے. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, وہ ٹی بی کے امراض کے پروفیسر تھے, اور وہ بلائے گئے تھے قائد اعظم کو, چونکہ ٹی بی تھی, وہ وہاں معالج تھے. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں, تاکہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو کہ زمین کی حکومت امت مسلمہ کو ملے. میں تو سمجھتا ہوں کہ احادیث پر بھی کوئی گہری نگاہ تھی محمد علی جناح کی, قائد اعظم کی, کیونکہ یہ حدیثوں کے اندر ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں معروف نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا, خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. یہ حضور کی حدیثیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ہم نے انہیں شائع کیا کتابچے کی شکل میں, اور اسے ہم نے بہت تقسیم کیا ہے, پھیلایا ہے, وہ یہاں بھی انشاءاللہ لائیں گے. لیکن صرف ایک قدم تو اٹھا, بلکہ 1.5 قدم کہہ لیجئے پاکستان بننے کے بعد اسلام کی جانب. قائد اعظم کے رفیق, جانشین, ساتھی خان لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس کرا دی, جس میں طے کر لیا گیا ہے حاکمیت اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک مقدس امانت ہے, اور وہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو قرآن اور سنت کے اندر متعین کر دیے گئے ہیں. اس قرارداد مقاصد میں نظام خلافت کی جڑ قائم ہے. بنیاد یہی تو ہے. خلافت کہتے کسے؟ حاکمیت اللہ کی
خلافت مسلمانوں کی. جیسے ہماری ملکہ تھی وکٹوریہ، اسرائیل بیٹھا ہوا تھا دلی کے اندر، حاکم اللہ ہے لیکن نبی تھے ان کے خلیفہ حضرت داؤد خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور حضور کے انتقال کے بعد اب امت مسلمہ خلیفہ ہے. یہ خلافت ہے جو کہ قائم رہے گی، اور اسے قائم ہونا ہے دنیا میں دوبارہ. پہلے قائم ہوئی، بہت بڑے علاقے میں پھیلی، پھر ایک جو یہودی فتنہ گر تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کرایا، آپس میں لڑایا، سارا موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، اور وہ معاملہ پروگرس جو ہے پیچھے چلی گئی. لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے دوبارہ یہ دنیا میں ہونا ہے، اور یہ بات وہ ہے جو قائد اعظم کے اس اقتباس کے اندر آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد کام کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے شور بچایا، کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ شیعہ کا، سنی کا، بریلوی کا، دیوبندی کا؟ اس کا جواب بھی اللہ کے فضل و کرم سے 31 علماء یہ جمع ہوئے ہیں سن 50 میں کراچی میں. شیعہ ٹاپ کے علماء، دیوبندی ٹاپ کے علماء، بریلوی ٹاپ کے علماء، جماعت اسلامی ٹاپ کی قیادت، یہ سب کے سب جمع ہوئے، اہل حدیث ٹاپ کی قیادت، اور 22 اصول مرتب کر دیے. These are the 22 basic principles of Islamic Constitution. Come and frame it. ہم متفق ہیں، آؤ. یہ الزام دھر کر ہمارے اوپر، ہمارے اختلافات کے اوپر الزام دھر کر تم پیچھے ہٹنا چاہتے ہو. ہم تو متفق ہیں، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں تمہیں، اس کے اوپر تم دستور بناؤ. لیکن افسوس اس کے بعد ہوا کیا ہے، یہ ایک علیحدہ داستان ہو جائے گی. کون مجرم ہے، کس نے کیا کیا، کس پر اس کا جو ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. بہرحال غلطی ذمہ داری پوری قوم کی ہے کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اس میں سب سے بڑا رول میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتوں کی غلطی. انہوں نے پاور پالیٹکس میں آ کر اپنا وقت ضائع کر دیا. انہیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اور مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مطالبہ کریں، خود انفرادی سطح پر اسلام پر عمل کریں اور مطالبہ کریں یہاں اسلام نافذ کرو. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، حکومت کرو. آج جو الزام لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے مذہبی مولوی لوگ جو ہے، جو مذہبی جماعت ہے، انہیں اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے. اس کہنے کا موقع ہی کیوں دیا؟ الیکشن میں آگے حاصل کیا ہوا ہے؟ سن 1951 میں پہلے الیکشن میں حصہ لیا ہے مذہبی جماعت نے، لیکن اس کے بعد سے آج کیا صورتحال ہے، کہاں کھڑے ہیں، کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں. ایک مزاحمتی تحریک، ایک احتجاجی تحریک، ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کرتے تو اس ملک کے اندر پھر وہ اسلام آتا، لازماً آتا. لیکن افسوس، صد افسوس، ان سے بھی غلطی ہوئی، نیک نیتی سے ہوئی، جو بھی ہوئی ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت کیا ہے، آج لگ بھگ 60 سال بعد ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. سیاست پر سیکولرزم کا غلبہ ہے، لبرلزم، سیکولرزم، روشن خیالی کا اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. معیشت پر سود، جس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں، جس پر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، پوری معیشت کا ڈھانچہ اس پر ہے. جاگیرداری اور زمینداری، جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ مزارعت حرام ہے، جس کی زمینیں خود کاشت کرے. امام مالک کا قول بھی یہی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ پاکستان کی ساری زمینیں جو ہیں وہ در حقیقت خراجی ہیں، کوئی عشری ہے ہی نہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملت کی ملکیت ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے وہ محدث بھی اور مفسر بھی اور فقیہ بھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی کتاب ہے مالا بدہ منہ، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی عشری زمین نہیں ہے، ساری زمینیں خراجی ہیں. خراجی زمین وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے. آپ جس کا چاہن بندوبست کر لیں، اس کو تقسیم کریں، کسانوں کو دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یافت حاصل ہو، خوشحالی پیدا ہو. یہ کیا ہے کہ کسان غریب، ہاری غریب، اس کے خون پسینے کی کمائی سے عیش کرے جاگیردار اور زمیندار. وہ کاشت کرنے والے کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے، دوا نہیں ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر
اور انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ ظلم، یہ بربریت، یہ آج ہم نے اسلام کے نام پر قائم رکھی ہوئی. پھر اب جو ہے مشرقی تہذیب کے بچے کچھ اثرات کو بھی ختم کرنے کے لیے این جی اوز کو جو بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں، شرم اور حیا کا معاملہ ختم ہو جائے. آپ نے پڑھا ہوگا، علم میں ہوگا کہ وہ جو پہلے ہوئی تھی کائرو کانفرنس، پھر ہوئی بیجنگ کانفرنس، پھر ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف دی جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز. اس میں کیا طے کیا گیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو برا مت کہو، انہیں پروسٹیٹیوٹس مت کہو، سیکس ورکرز کہو. وہ بھی جیسے کہ کوئی مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے مسکولر اسٹرینتھ استعمال کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، شام کو 100 روپے لے رہا ہے، 150 روپیہ لے رہا ہے. ایسے ایک عورت اپنے ایک عضو کو استعمال کرتی ہے، پیسے لیتی ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکشل میرجز، مرد کی شادی مرد سے، عورت کی شادی عورت سے. ایک عجیب انقلاب آ رہا ہے دنیا کے اندر، اور ہمارے اوپر فوکس کیا انہوں نے عالم اسلام پر. ہنٹنگٹن نے جب مضمون لکھا تھا کلیش آف سیویلائزیشنز، اس کے بعد سے جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اور جو ہمارے ہاں سے بھی انہوں نے دانشور خرید لیے، اور وہ دانشور جو دانش پھیلا رہے ہیں اب، وہ آپ کے علم میں یہ ہو رہا ہے. جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس سے ہم منحرف ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس انحراف کی سزا ہمیں ایک اللہ نے دی ہے جس کا نام ہے نفاق، منافقت. میں نے اسی لیے آج تیسرے نمبر پر جو 3 آیات سنائی تھی آپ کو، سورہ توبہ کی آیات نمبر 75، 76، 77. آیت نمبر 75 میں فرمایا گیا وَمِنْهُمْ، مدینہ کے ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمارا رب من عاہد اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں لئن آتانا من فضلہ، اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، پیسے دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ نفاق آج پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے پیشانی پر لکھا ہوا نفاق. سب سے پہلی نفاق کی علامت کیا ہے؟ باہمی نفاق. یہ ایک قوم اب نہیں رہی، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. اگر یہ ایک قوم ہوتی، کبھی کا ڈیم جو ہے وہ بن چکا ہوتا، کالا باغ ڈیم. نہیں، صوبائیت، سندھ سرحد صوبائیت. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، اور اس سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے وزیرستان میں، دیکھتے جائیے کیا ہو رہا ہے. اب تو قومیتیں ہیں، قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. وہ قوم جو ہندو کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، سیسا پلائی ہوئی قوم، آج وہ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. اخلاق کا دیوالہ نکلا ہے. حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. اب آپ نوٹ کر لیجئے، اپنے قوم کے اندر جائزہ لے لیجئے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، الا ماشاءاللہ. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، الا ماشاءاللہ. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرتا ہے. اب تو بلینز کے غبن ہوتے ہیں نا. پہلے کبھی 1000 2000 چند ہزار کا معاملہ ہو جاتا تھا دفتروں کے اندر تو تھر تھری مچ جاتی تھی کہ یہ غبن ہو گیا، غبن ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ بلینز تو معاف کر دیے جاتے ہیں، بینک والے معاف کروا لیتے ہیں، بینک کے ذریعے سے معاف ہو گئے. یہ جاگیرداروں کا اور سرمایہ داروں کا، یہ لوگوں کا اس ملک کا پیسہ کس طریقے سے کھینچ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں. یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اور آخری چیز، اس ملک کا دستور منافقت کا پلندہ ہے.
اس دستور میں مکمل اسلام موجود ہے، لیکن تنفیذ کے راستے بند ہیں۔ قرارداد مقاصد صرف ایک دفعہ کافی ہے اس دستور کو دستور خلافت بنانے کے لیے، بشرطے کہ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے، This article will take precedence over the whole of the constitution۔ صرف ایک دفعہ جو ہے پورے دستور پر حاوی ہو جائے تو یہ گویا کہ دستور خلافت بن گیا۔ دفعہ 227 میں لکھا ہے یہاں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو باندھ دیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے۔ وہ جو ہے دیکھتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے، بے شمار رپورٹیں انہوں نے مرتب کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، لیکن ان کی رپورٹیں جا کر فائلوں کے انبار لگ گئے۔ وزارت قانون میں، وزارت مالیات میں، وزارت داخلہ میں کوئی ایک رپورٹ بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی۔ یہ ہے منافقت۔ ضیاء الحق نے بنایا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، بڑا صحیح انداز تھا کہ اس کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ سوء موٹو یا اس کے پاس کوئی شخص آئے شکایت لے کر کہ فلاں قانون کی فلاں شق شریعت کے خلاف ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ہیئرنگ لائے، دلائل لائے، علماء بھی آئیں، دلیلیں دیں۔ اگر کورٹ طے کر دے تو پھر نوٹس دے دے گی، اگر وہ مرکزی حکومت کا معاملہ ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے اتنے مہینے کے اندر اندر اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ ڈیفنکٹ ہو جائے گی، یہ جو دفعہ ہے نکل جائے گی۔ بہت عمدہ طریقہ تھا یہ اصولی اعتبار سے، لیکن کیا کیا؟ دو ہتھکڑیاں ڈال دی۔ دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرہ کار سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ کار سے خارج، اور 10 سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرہ اختیار۔ تو پھر کیا تھا وہ ایکسرسائز؟ کیا تھی؟ دھوکہ، فریب، دکھاوا۔ مفتی محمد تقی صاحب عثمانی، بہرحال وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میرا لحاظ کرتے ہیں، مجھے وہ کورٹ پر تھے، کورٹ کے جج تھے، مجھے مل گئے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں باب جبرائیل پر۔ میں نے ان سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کورٹ کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئلی قوانین کے بارے میں بھی رائے نہیں دے سکتی، وہ آئلی قوانین جو انگریزوں نے نہیں چھیڑا، وہ آئلی قوانین جن کو آج تک ہندوستان میں ہندو نہیں چھیڑ سکے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک جو تھا فیلڈ مارشل ایوب خان، اس نے جو ہے اس کا جو نظام قائم کر دیا، وہ چلتا رہا 11 برس تک۔ ضیاء الحق بھی اسلام کے نام پر حلوہ مارا کھا کر چلا گیا، اور وہ جو کا تو قائم رہا نظام۔ تو کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے کئی دفعہ استعفیٰ دیا۔ میں نے کہا استعفیٰ دیا ہے؟ میں نے استعفیٰ دیا تھا، اس نے مجھے روک لیا۔ میں نے شورا سے استعفیٰ دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے ان سے کہا میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں، اگر آپ اس کورٹ کے اندر جو ہے یہ پابندی لگاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا وہ کریں، آپ اپنے کورٹ کے لوگوں کے ہاتھ کھول دیجئے۔ پیر کرم شاہ صاحب آپ کا چوائس ہے، تقی عثمانی صاحب آپ کا چوائس ہے، ملک غلام علی صاحب آپ کا چوائس ہے۔ آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، ان کے تقوی پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہاتھ کھول دیجئے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور۔ اور چونکہ یہ قوانین بنوائے تھے غلام احمد پرویز نے، وہ بھی زندہ تھا اس وقت تک، میں نے کہا تھا وہ آیت طے کر دے کہ اس میں کوئی خلاف اسلام شے نہیں ہے، تو میں خوش ہوں، میرا اللہ خوش ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان اعتبارات سے میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے۔ وائی پاکستان۔ ابھی پچھلے دنوں فاروق حسن صاحب بارٹ لا ہمارے ہاں کے ایک بڑے قانون دان ہیں، وہ انڈیا گئے تھے، ججوں کی وکلاء کی کوئی کانفرنس تھی، انہوں نے آ کے بتایا، جو سوالات جوابات ہوتے رہے، میں تمام کا جواب دیتا رہا، ایک سوال پر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے پاکستان میں وہ کیا چیز ہے جو ہندوستان میں نہیں ہے، پھر کیوں بنایا آپ نے پاکستان؟ بھائی پاکستان کہاں ہے وہ اسلام؟ کہاں ہے وہ خلافت راستہ کا نظام؟ کہاں ہے وہ حریت کہ ایک بدو بھی ٹوک دے اور بوریے کے اوپر بیٹھا ہوا حکومت کر رہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ نظام کہاں ہے؟
وہ مساوات کہاں ہے؟ وہ کفالت عامہ کہاں ہے؟ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جانا، کہاں ہے وہ نظام؟ زکوٰۃ کے نظام کو بدنام کر دیا، سود میں سے کچھ کاٹ کر اور زکوٰۃ ہو گئی۔ زکوٰۃ یہ ہے، ہم کہا کرتے تھے زکوٰۃ کی بنیاد کے اوپر دنیا کا بہترین جو ہے سوشل سیکیورٹی نظام بن سکتا ہے، کہاں بنا؟ وہ تو جو کا تو ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے در حقیقت وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن آف بیگری کی شکل اختیار کر گیا، یا اسے ایکسپلائٹ کرتے سیاسی اعتبار سے۔ اسلام کا ہم نے مذاق اڑایا ہے اور اسلام کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ اب جو نیکسٹ بات ہو رہی ہے، اب دوستی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آمد و رفت بھی ہو رہی ہے، محبت کے راگ بھی الاپے جا رہے ہیں، طائفے آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت شروع ہو چکی ہے۔ ہمیشہ سے ہماری بات یہ تھی، ہمیشہ سے، پہلے کشمیر کا مسئلہ پھر کوئی اور بات، یہاں تک کہ ہمارے موجودہ صدر صاحب جو ہے یہ بھی آگرہ سے گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کشمیر کی بات نہیں ہوتی۔ یاد ہے کہ نہیں؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر بات ہو رہی ہے سوائے کشمیر کے۔ خوشخبریاں سنا دیتے ہیں، کچھ پیش رفت ہو چکی ہے، پیش رفت ہو چکی ہے، کوئی فارمولہ طے ہو رہا ہے، کچھ ہو جائے گا، کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں بتانا، کچھ نہیں، قطعاً نہیں، کوئی کھلی بات نہیں۔ اور یہ ساری دوستی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو منفی بنیاد تھی پاکستان کی، اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ ہندو کا خوف، اب تو یہ ہے کہ جاتے ہیں، ہندو کہتا ہے جناب ہم تو ایک ہی تھے۔ آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آ کر ایسٹ پنجاب کا چیف منسٹر، جو مہاراجہ پٹیالہ کا بیٹا ہے، جہاں پر بدترین خون ریزی ہوئی تھی، مسلمانوں کا میسیکر ہوا تھا پٹیالہ کے اندر، اس کا بیٹا ہے یہ، اور 2 دفعہ آ کر کہہ گیا ہے یہاں یہ لکیر مٹاؤ جی، ختم کرو، ہم تو ایک ہیں، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہونا چاہیے۔ وہ ایک دفعہ تو ہمارا چیف منسٹر جو ہے خاموش رہا، دوسری مرتبہ پرویز الہی بول پڑا کہ نہیں جی یہ لکیریں مٹنے والی نہیں ہیں وغیرہ۔ لیکن جرت کیسے ہو رہی ہے؟ اڈوانی آیا اور اس نے کہا کہ اب کانفیڈریشن بن جانی چاہیے۔ اور جو تازہ ترین بات آئی ہے راہول کا، اب یہ جو بیان آیا ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ یہ ہے کون؟ اندرا گاندھی کا پوتا، جواہر لال کے نسل سے۔ اس نے جو بیان دیا ہے، ہمارے خاندان نے پاکستان کو توڑا تھا، ہمیں اس کا فخر ہے، اور ہم جو بھی اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ دھمکی ہے اصل میں چھپی ہوئی کہ اب بقیہ پاکستان کو میں توڑوں گا۔ اگلا پرائم منسٹر وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو منموہن اس لیے وہاں وزیر اعظم بن گیا کیونکہ اس کی جو ماں ہے سونیا گاندھی، اصل میں تو اس کو بننا چاہیے تھا، کانگریس نے الیکشن جیتا تھا، وہ اس کی پریزیڈنٹ تھی، لیکن چونکہ وہ اٹیلین ہے بائی برتھ، اس لیے انہیں اندیشہ تھا کہ ہندو جو وہاں کا ہے فرقہ پرست وہ شور مچائے گا، لہذا وہ خود نہیں بنی اور منموہن سنگھ کے اوپر تاج رکھ دیا سر پر۔ لیکن وہ تو ایک عارضی شے ہے کانگریس کا، کہ تو وہ ڈائنیسٹی جو ہے چلی آ رہی، نہرو ڈائنیسٹی، پنڈت موتی لال نہرو سے، اور پھر جواہر لال نہرو ہے، پھر اندرا گاندھی ہے، پھر راجیو گاندھی، اور پھر یہ اب اس کے بعد جو ہے سونیا گاندھی اور یہ راہل گاندھی اب آ رہے۔ انصاف کہہ دیا۔ کونڈولیزا رائس آئی اور اس نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، انڈیا کا بھی کیا، اور واپس جا کر کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے، یہ ہے جو فیصلہ آپ کے بارے میں ہونے والا ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اب یہ بات جو ہے، سوال یہ ہے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب تک سانس تب تک آس، یہ ساری محنت میں نے کیوں کی؟ آپ پورے پس منظر کو جانیں، یہ ملک ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا، وہ نظریہ اقبال کا دیا ہوا تھا، اس نظریے کو محمد علی جناح نے اختیار کیا اور پورے خلوص سے کیا اور پورے دل لگا کر کیا اور پوری دلجوئی کے ساتھ کیا اور پوری محنت کے ساتھ کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ مصور پاکستان اقبال تھا،
بانی پاکستان قائد اعظم تھے، لیکن اس کا نظریہ تھا، اور نظریے کے بغیر یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لستم علی شیء، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، تمہاری کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ آج وہی معاملہ ہمارا، پاکستان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں۔ ابھی کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ اگر بے نظیر کی اور مشرف صاحب کی اگر ہو جاتی ہے باہمی مفاہمت تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹنے کا جو نقشہ جو شائع ہو چکا ہے امریکہ کے اندر، جو شائع ہو چکا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ پوری پختون پٹی جو ہے وہ افغانستان کو دے دی گئی ہے۔ they have devoted it, they have given it۔ وہاں افغان نیشنلزم کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اور افغان نیشنلزم کے حوالے سے اس پختون پٹی کو بھی وہاں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کا وہ جو فیصلہ آ چکا ہے۔ بہرحال ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک لفظ ہے اس کے لیے، توبہ۔ توبہ انفرادی سطح پر کس معنی میں؟ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، گریبانوں میں جھانکیے، اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے نکال کر باہر پھینک دیجیے۔ آپ کی معیشت کے اندر کہیں سود کی آمیزش ہے، نکال کر پھینک دیجیے۔ سودی قرضے پر اگر محل بنا رکھا ہے، بیچ دیجئے اسے، فوراً قرضہ ادا کیجئے، اور کہیں کسی اور چھوٹے مکان میں رہیے۔ پردہ شرعی نافذ کیجئے۔ پہلے توبہ ہوگی، ذاتی توبہ، اور پھر مل جل کر ایک ایسی جماعت بنے، ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ایسی جماعت کہ جو پھر عوامی تحریک چلا کر، الیکشن سے نہیں، عوامی تحریک، پرامن عوامی تحریک، جس طریقے سے یوکرائن کے اندر حکومت کو بھگایا، جس طریقے سے جارجیا میں حکومت کو بھگایا گیا، جس طریقے سے کرغیزستان میں حکومت کو بھگایا گیا، جیسے نیپال کے اندر بادشاہ کی گردن جھکائی گئی، ایسے ہی عوامی تحریک کے ذریعے سے یہاں پر جو بھی اسلام کے خلاف طبقہ ہے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی، اپنی انا کی قربانی، اور ایک جماعت کے اندر، ایک جماعت میں منسلک ہو کر یہ کام کرنا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تنظیم اسلامی کی بات کر رہا ہوں، لیکن علامہ اقبال سے اس کا ایک تعلق ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں علامہ اقبال ایک ایسی تنظیم بنانے کی سوچ رہے تھے جس میں نمبر 1 پریکٹسنگ مسلم شامل ہو۔ دیکھیے، مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، چاہے شراب کا ٹھیکیدار ہے، چاہے ریڈ لائٹ ایریا کا ٹھیکیدار ہے، آئے۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ، نام ہونا چاہیے، محمد حسین ہونا چاہیے، غلام علی ہونا چاہیے۔ لیکن قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے آخری دور میں، وہ اور ظفر الحسن، ڈاکٹر ظفر الحسن فلسفے کے پروفیسر تھے علی گڑھ کے، تو ایک ایسی جمعیت شبان المسلمین قائم کرنے کی تجویز چل رہی تھی جس میں پریکٹسنگ مسلم آئے، اور جن کی بنیاد بیعت پر ہو، جس کا امیر تا حیات ہو، جس کے اندر ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو، امیر کے ہاتھ میں فیصلہ ہو، شورا مشورہ دے، فیصلہ امیر کرے۔ میں حیران ہوا ہوں یہ جب میرے علم میں آیا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی اور ان کی سیرت کا یہ بات تو چھپا ہوا تھا۔ کچھ سال ہوئے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے، انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ایک کتاب لکھ دی جس کے اندر یہ ساری تفاصیل آ گئی۔ میں حیران رہ گیا، وہ جماعت جو میں نے بنائی ہے 1975 کے اندر، بالکل اس کا نقشہ وہی ہے کہ جو 1935 میں علامہ اقبال بنانے کی فکر کر رہے تھے۔ اور مجھے فخر ہے، میں کہہ دوں آپ سے، میں نے اپنے لیے ایک القاب بھی اختیار کیا ہے۔ میں یکے از رگہائے ساز اقبال،
یہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، فارسی کا ذرا ہے، سمجھانا پڑے گا. چند را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت، نغمہم خوں گشت و از رگھائے ساز آید بروں. لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو کہ میرے ہاتھ کا جو کام تھا وہ تو ہو چکا، میں نے اس ساز کے رگوں میں، تاروں میں اپنا نغمہ بھر دیا ہے. اب میرا نغمہ خون بن کر ان تاروں کے اندر دوڑ رہا ہے اور ان تاروں سے نکلے گا. تو میں اپنے آپ کو بھی یکے از رگ ہائے ساز اقبال کہتا ہوں، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے. 2 خواب اقبال نے دیکھے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، دونوں کی تعبیر میں نے کی ہے. ایک خواب کیا تھا؟ کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں گریجویٹس کو رکھ کر قرآن پڑھایا جائے. ایک ان کے عقیدت مند تھے چودھری نیاز علی خان مرحوم، ضلع گرداسپور کے جو کافی بڑے زمیندار تھے راجپوت. وہ ویسے ایس ڈی او بھی تھے، ریٹائر ہو کر آئے علامہ کے پاس کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دینی، میرے پاس پیسہ بھی ہے، زمین بھی، آپ بتائیں. فرمایا تم دیہات میں ایک ایسا ادارہ بناؤ کہ جہاں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے. چنانچہ انہوں نے زمین وقف کی، دارالاسلام ٹرسٹ. وہ وہاں سے آ کر اب بھی ہے جوہر آباد کے اندر وہ دارالاسلام ٹرسٹ موجود ہے، اگرچہ وہ کام شروع نہیں ہو سکا. وہاں زمینیں جاگے اور مکان بھی بن گئے. پھر ایک خط لکھوایا علامہ نے اس وقت کے جو ریکٹر تھے الازہر یونیورسٹی کے، کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجویٹس کو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے اور مطمئن کر سکے قرآن پر. اب یہ اس دور کی بات کیجئے جبکہ انگریزی میں گریجویٹ جو ہوتے تھے وہ کوئی آج کے گریجویٹ نہیں ہوتے تھے جنہیں ایک درخواست بھی لکھنی نہیں آتی ہے. اس وقت کے گریجویٹس اور اس وقت جو فلسفے پھیلے ہوئے تھے ان سب کی نفی بھی کر سکے. ان کا معذرت کا جواب آ گیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، لہذا وہاں وہ کام شروع نہیں ہو سکا. البتہ ایک نیک کام وہاں ہو گیا کہ علامہ ہی نے مولانا سید ابوالعلا مودودی کو حیدرآباد دکن سے بلایا تھا پنجاب. انہیں محسوس ہوا تھا کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، یہ اسلام جدید شکل کے اندر جو پیش کر رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے پر نوجوانوں کو اپیل کرنے والی ہے. تو کہا تھا کہ تم کہاں سنگلاخ زمین میں بیٹھے ہوئے، آؤ پنجاب میں آؤ، زرخیز زمین میں. چنانچہ علامہ کی دعوت پر وہ یہاں آئے پنجاب میں. نوٹ کیجئے، علامہ کی دعوت پر محمد علی جناح لندن سے چل کر ہندوستان آئے. علامہ کی دعوت پر سید ابوالعلا مودودی حیدرآباد دکن سے چل کر اور یہاں پنجاب میں آئے. اور پھر ان کی جماعت اور ان کا مرکز جو ہے کچھ عرصے اس میں قائم رہا ہے، پارٹیشن تک ان عمارتوں کا یہ کام ہوا. لیکن وہ ادارہ قرآن اکیڈمی کے عنوان سے میں نے قائم کیا ہے جہاں گریجویٹس نہیں، پوسٹ گریجویٹس آتے، ڈاکٹرز، ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈیز، جنہوں نے سب کچھ پڑھا ہے، جنہیں میں کہتا ہوں لکھے پڑھے ان پڑھ. ادھر تو ایم ایس سی کر رکھا اور ادھر قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. ان کو ہم بلاتے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، 1 سال لگاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں تاکہ قرآن سے روشناس ہو. وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا 1938 کے اندر، اس سے کچھ پہلے، وہ خواب جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاتھوں 1967 میں قرآن اکیڈمی کے قیام کے ذریعے سے پوری ہوئی. اور وہ خواب جو 1935 میں دیکھا تھا جمعیت شبان المسلمین کے نام سے، وہ پھر تنظیم اسلامی کے نام سے 1975 میں نے قائم کی ہے. یہاں کا اصل مسئلہ کیا ہے، جو بھی آئے وہ آئے جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے، محض نام لیوا نہیں، نافذ کرو اپنی ذات پر، اپنے گھر میں نافذ کرو، پھر اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے میدان میں آؤ. ایک شخص سے بیعت کرو، وہ بیعت جو مسنون ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، جس کا سیرت میں ذکر ہے، جس کا تاریخ میں ذکر ہے، بیعت. اور پھر یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر تا حیات امیر، یہ نہیں کہ ابھی یہ چند لوگوں نے ووٹ دے دیا تو امیر نکال دیا گیا، پھر اور امیر لاؤ اور 4 سال بعد کوئی انتخاب کو. قطعاً نہیں، اسلام کا نظام یہ نہیں ہے. یہ سارا مغرب سے درآمد شدہ نظام ہے
اور بدقسمتی سے دینی جماعتوں نے بھی وہ نظام اختیار کر لیا. ہمارا نظام کیا تھا؟ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کے راہ میں، آؤ جوائن ہینڈز ود می، اور وہ بیٹھ کرتے ہیں اور ایک جماعت بنتے ہیں. بہرحال یہ اگر ہم نے کام کیا اور پھر توبہ کی منادی اس ملک میں کریں، کوئی عجب نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ تھا ان کی قوم کا. جب عذاب کے آثار شروع ہو جایا کرتے تھے تب کسی قوم کی کوئی وہ معافی مانگنا اور توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، عذاب نہیں ہٹتا تھا. لیکن الا قوم یونس، حضرت یونس کی قوم مستثنیٰ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی، پہلے بھی اس نے معجزہ کیا تھا، ہمیں پاکستان دیا، یہ ہماری اپنی قوت نہیں تھی. ہم تو کیبنٹ مشن پلان بھی مان چکے تھے، اللہ نے کہا نہیں، لو آزاد پاکستان لو اور کرو قائم پھر اللہ کا دین. ہم ناکام رہے ہیں، لیکن عجب نہیں کہ اب بھی چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے تو اب بھی ناممکن نہیں ہے. ہماری طرف سے عزم ہو، ارادہ ہو. آپ غور کیجئے، تنظیم اسلامی کی دعوت پر غور کیجئے، اور خاص طور پر یہ جو کتابچہ میں ایک لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، یہ علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ جو تنظیم بنانے کی خواہش جو بالکل معلوم ہی نہیں لوگوں کو، کسی کو پتہ نہیں، وہ ایک گمشدہ باب ہے علامہ کی زندگی کا، ان کی سیرت کا ایک گمشدہ باب ہے. وہ ایک اہم ہے جس کے کہ اصول کیا بنائے گئے تھے. یعنی علامہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایک مسلم لیگ جو قومی تحریک ہے وہ ملک تو لے سکتی ہے، اسلام نہیں لا سکتی. اسلام وہی لا سکیں گے جو اسلام پر کاربند ہو، اسلام پر عمل کرتے ہو خود، اسلام وہ لا سکتے ہیں. ہاں، انگریز سے، ہندو سے لڑ کر ایک قومی تحریک جو مسلمان مسلم ہو، کوئی بھی ہو. اس لیے انہوں نے قادیانیوں کو بھی شریک رکھا، نام تو مسلمانوں کا تحریک کے ذریعے سے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کیا ہے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا، اس کے لیے انجمن خدام القرآن قائم کی، لاہور میں بنی، کراچی میں بنی، ملتان میں بنی، اور فیصل آباد میں بنی، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اور اس کے بعد اکیڈمیز قائم ہوئی ہیں جس میں 1 ایئر کورس کا بھی میں آپ کو بتا چکا چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے تحت اس بیعت کی بنیاد پر ایک نظام، وہ نظام جس کا خواب اقبال نے دیکھا 1935 میں، وہ ہم نے قائم کیا ہے 1975 میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. کچھ ضروری اعلانات ہیں، اور اس کے علاوہ تمام سے گزارش ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی گاڑی کو پنڈال سے باہر جانے دیا جائے، پھر تمام لوگ پنڈال سے باہر نکلیں. پہلا سب سے اہم اعلان جو ہے، محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کل بروز اتوار 22 اپریل صبح 10 بجے چیمبر آف کامرس میں سوال و جواب کی نشست ہوگی. اس میں اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو وہ لکھ کر جمع کروا دیجئے صبح چیمبر آف کامرس میں 10 بجے. کل بروز اتوار 22 اپریل صبح 10 بجے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اس کے علاوہ بانی محترم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے وہ بیعت پر مبنی ہے. بیعت فارم باہر گیٹ پر اویلیبل ہیں. جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں یا اس معاملے میں غور کر رہے ہیں وہ وہاں سے بیعت فارم حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتابوں کا مکتبہ لگایا گیا ہے، وہاں سی ڈیز، کیسٹس، کتب اویلیبل ہیں. ایک اعلان مجھے بھی کرنا ہے کہ وہ کتاب کا جو میں لے کر آیا ہوں لاہور سے آپ کے لیے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، 15 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن یہاں وہ 10 روپے بھی مل جائے، اس لیے کہ آج کل 5 روپے کا معاملہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، وہ سکے والا. تو بہرحال وہ آپ لوگ لیں اور ضرور پڑھیں. یہ آپ کی یوں سمجھیے تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے کہ واقف ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بانی محترم کی یہ تقریر
कल 22 तारीख को दिन 1 बजे इंटरनेट पे अवेलेबल होगी www.newworldtv.net पर। कल दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ये तकरीर अवेलेबल होगी www.newworld.net न्यू वर्ल्ड टीवी पर ये तकरीर अवेलेबल होगी।